نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید، عمر بن عاص اور عثمان بن طلحہ کا ایمان لے آنے کا واقعہ بیان کریں گے کہ وہی ترتیب بن رہی ہے غزوہ خیبر کے بعد، یہی مشہور واقعہ ہے جو پیش آیا، اور اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ حضرت خالد بن ولید کہہ رہے ہیں کہ ایک تو غزوہ خندق کے بعد احزاب، ہم قریش کے اندر ایک بڑی مایوسی کی لہر پھیل گئی، اور پھر صلح حدیبیہ ہوا، اور پھر عمرہ قضا ادا ہوا، تو اس پہ بھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے بہت ہیلے بہانے کیے تھے، لیکن ہم ناکام ہوئے، اور ہر جگہ سے ہمیں ناکامی ہوئی۔ تو ایک مکے والوں کے میں پورے شہریوں میں ایک حد درجے کی مایوسی پھیل گئی کہ کیا وجہ ہے کہ ہم کچھ بھی کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین جو ہے وہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، حضور علیہ السلام کی طاقت بھی بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ اور پھر حضرت خالد بن ولید فرما رہے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام قضائے عمری یعنی عمرہ قضا کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو ہم نے ایک منزل پر حضور کو نقصان پہنچانے کی بڑی کوشش کی ہر ممکن، لیکن نہیں پہنچا سکے۔ تو وہاں مجھے ایک یقین کامل ہوا، میرے اندر میں ایک آواز آئی کہ محمد علیہ السلام جو ہے وہ حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، سچے نبی ہیں، اور ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور ان کی جو نگہبانی ہے حضور کی اور صحابہ کرام کی، وہ اللہ رب العزت کر رہا ہے۔ تو بہرحال پھر میرا ذہن یہ ہوا کہ اگر ہم حضور پر غالب نہیں آ سکتے، یا ایسا لگ رہا ہے کہ شاید عنقریب حضور ہم پر غالب آ جائیں، تو کیوں نہ میں حبشہ کی طرف چلا جاؤں، وہاں نجاشی بادشاہ ہے، اور وہاں میں عیسائی بن جاؤں۔ یہ ایک مایوسی کی وجہ سے ان کے اندر خیال پیدا ہوا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوچا کہ نہیں، نجاشی بادشاہ تو خود جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے عقیدت رکھتے ہیں، اور پھر میں نے کہا یار صبر کرو اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے شہر میں، تو میں اس مایوسی کی وجہ سے وہ مکہ شہر چھوڑ گیا عارضی طور پر۔ تو مجھے میرا بھائی تھا ولید بن ولید، وہ مجھے ڈھونڈتا رہا اور ملنے کی کوشش اس نے کی، لیکن جب تلاش پر میں نہ ملا تو مجھے ایک اس نے خط روانہ کیا، جس کا متن یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد تم کو یاد کیا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ خالد بڑا عقیل ہے اور شکیل ہے، اور خالد پر اسلام کی سچائی ظاہر ہو چکی ہے، کیوں نہیں یہ مسلمان ہوتا تاکہ اسلام کی ترقی کے لیے یہ اپنی طاقت خرچ کر دے۔ تو پھر مجھے بھائی نے لکھا کہ تم بنا کسی دیر کے فوراً آ کے مسلمان ہو جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے خط پڑھا تو مجھے اسلام کی طرف رغبت ہو گئی اور ایک شوق سا آ گیا، لیکن دل میں کہا کہ الرفیق ثم طریق، کہ کوئی پہلے ہم سفر ملے، ہم خیال ملے، پھر جو ہے وہ یہ سفر اختیار کیا جائے۔ تو اسی خیال کو میں نے جا کے
شیئر کیا صفوان بن امیہ کے ساتھ کہ وہ بھی سردار تھا اور خالد بن ولید کا بھی بڑا گھرانہ تھا، سرداری گھرانہ تھا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جا کے صفوان بن امیہ کو کہا کہ اب دیکھ رہے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین عرب میں تو عرب لیکن عجم میں بھی ترقی کرتا جا رہا ہے، تو اچھا ہوگا کہ ہم ابھی مسلمان ہی ہو جائیں۔ تو صفوان نے مجھے جواب دیا کہ اگر پوری دنیا، پورے عرب، پورے عجم سارے ہی مسلمان ہو جائیں اور میں اکیلا بچوں تو بھی میں کبھی اسلام قبول نہیں کروں گا۔ تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں پھر میں نے اکرمہ ابن ابو جہل کو کہا۔ اکرمہ بھی جو ہے وہ حضرت خالد کا اپنا رشتہ دار تھا، ایک ہی قبیلہ ہے، تو اس نے بھی انکار کیا۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عثمان بن طلحہ کو کہا، تو اس نے حامی بھر لی اور ہم دونوں جو ہے ہم نے مدینے کا سفر اختیار کیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے بے تاب ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ تو جب ہم مدینے پہنچے تو وہاں ہم نے عمرو بن عاص کو دیکھا تھا، وہ حبشہ سے آئے تھے اور اس نے بھی اسلام قبول کیا ہوا تھا۔ ابھی ہم حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام کو کسی نے میرا بتایا اور میرا بھائی بھی وہاں آیا اور اس نے آ کے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جلدی چلو، حاضر ہو جاؤ کہ حضور علیہ السلام نے تمہارا سنا ہے۔ تو حضور بےحد خوش ہوئے ہیں۔ تو میں دربار رسالت میں پہنچا اور ادب کے ساتھ سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو آپ نے اور پھر آپ کی موجودگی میں گواہی دی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ساتھ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں نے گناہوں کے انبار لگا لیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ پچھلے سارے گناہ معاف کروا دیتا ہے، یعنی کلمہ جو پڑھتا ہے پچھلے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں شہادت کے ساتھ۔ اور پھر حضرت خالد کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد عمرو بن عاص اور عثمان بن طلحہ بھی مسلمان ہوئے۔ اور ابھی حضرت عمرو بن عاص کی ڈیٹیل رہ گئی، کیونکہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عثمان بن طلحہ یہ ساتھ آ کے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوئے۔ اور عمرو بن عاص وہ اپنی تفصیل ایمان لانے کی اس طرح بتاتے ہیں، تینوں ساتھ ہوئے مسلمان ایک ہی نشست میں، لیکن اس کا سفر حضرت عمرو بن عاص کا الگ ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب غزوہ خندق ختم ہوئی تو ہم قریش کے اندر اتنی مایوسی اور حسرت اور ارمان پیدا ہوئے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا کہ ہم اتنی بڑی طاقت لے کر گئے 10,000 لوگ، اور ہمیں اتنا یقین تھا کہ ہم جا کے مسلمانوں کو قید کر دیں گے، قتل کر دیں گے، تو خندق کہاں سے آ گئی اور برساتیں کہاں سے آ گئی؟ نہ بدر میں کامیابی ہوئی، نہ احد میں ہوئی، نہ خندق میں ہوئی۔ تو آخر پریشانی کے عالم میں یہ ساتھی مل کر قریش والے اور کہا کہ عمرو بن عاص کے پاس جاتے ہیں کہ وہ بڑا مدبر بھی ہے، سیاست دان بھی ہے اور عقل میں بھی بڑھا چڑھا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی صلاح مشورہ کرتے ہیں کہ آخر ہم کیا کریں، مکہ چھوڑ ہی دیں۔ تو اسی سلسلے میں وہ مکے والے جو معتبر قریشی لوگ تھے میرے پاس آئے، تو میں نے ان کو دو ٹوک کہہ دیا کہ بھائی دیکھ رہے ہو کہ محمد علیہ السلام کا دین روز بروز ترقی کرتا جا رہا ہے، جو بھی آپ کی مخالفت اور دشمنی کرتا ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے میرا رائے یہی ہے کہ ابھی ہم نجاشی بادشاہ کی طرف چلتے ہیں، حبشہ کی طرف، وہ ہمارا خیر خواہ بھی ہے، مراسم بھی ہیں، اور محمد علیہ السلام کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اگر عرب نے ان کا مقابلہ کیا
اور محمد علیہ السلام کو شکست دے دی تو بھی ہمارا کام ہو جائے گا، اور اگر حضور علیہ السلام کی فتح ہوئی اور غلبہ ہوا تو ہم حضور کے ماتحت بن کے رہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے ماتحت ہو کر رہتے ہیں۔ تو یہ رائے جو ہے سب کو پسند آئی، اور انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، تم بادشاہ کے ساتھ آتے جاتے رہتے ہو، اور یہ بات کر کے آؤ، اور ہمارے لیے کوئی وہاں جگہیں بھی دیکھو، مکان دیکھو، وہ جو ہمیں خریدنے پڑیں گے، ہمیں وہاں ٹھہرنا پڑے گا، تو بادشاہ کے پاس جاؤ۔ تو تحفے طوائف قریش والے لوگوں نے اکٹھا کیے بادشاہ کے لیے، اور بادشاہ نجاشی جو تھا اس کو ایک کھجور پسند تھی، ادم نام تھا، وہ مکے میں ہوتی تھی، تو اس کے یہ ڈھیر لے کر بادشاہ کی خدمت میں گیا، تو بادشاہ نے کو بڑی تعظیم دی اور بڑی عزت کی، اور ساتھ ہی پوچھا کہ میرے لیے کچھ تحفے طوائف بھی لائے ہو؟ تو عمر بن عاص کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں، میں نے وہ ادم کھجور میں لایا ہوں کافی مقدار میں۔ تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ تو بادشاہ کی دربار میں میں جب جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ عمر بن امیہ زمیری جو نبی علیہ السلام کا قاصد تھا، اس کو حضور نے بھیجا تھا نجاشی بادشاہ کی طرف۔ پہلے بھی ذکر ہوا کہ جو حبشہ میں مہاجرین ہیں جن کی تعداد 16 تھی، ان کو مدینے روانہ کرے، حضرت جعفر سمیت اور جتنے مہاجرین تھے۔ تو حضرت عمر بن امیہ زمیری کو تو نجاشی بادشاہ نے بڑی عزت دی۔ ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے عمر بن امیہ کو جاتے ہوئے دیکھا اور بادشاہ کو میں نے بڑے اچھے مزاج میں دیکھا، مجھے بڑی بادشاہ نے عزت دی، تو میں نے کہا بادشاہ سلامت، ایک میرا چھوٹا سا کام ہے، آپ کریں گے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ کیوں نہیں عمر بن عاص، میں تمہارا کام کیوں نہیں کروں گا، مجھے خوشی ہوگی، بتاؤ۔ تو یہ کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ یہ عمر بن امیہ محمد علیہ السلام کا جو قاصد تمہارے پاس آیا ہے، یہ ہمارے بڑے ازلی دشمن ہے، یہ مجھے دے دو، میں اس کو قتل کروں۔ یہ سن کر قریش بھی بڑے خوش ہوں گے، تمہیں بھی شاباش دیں گے، اور میرا بھی جو ہے وہ یعنی ایک یہ کارنامہ ہو جائے گا۔ تو عمر بن عاص کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں نے ایسے کہا تو بادشاہ کا جو چہرہ تھا وہ سرخ ہو گیا، غصے سے لال ہو گیا، اور اپنی پوری طاقت سے اپنا ہی ایک مکہ جو ہے اپنے منہ میں لگایا، اور جس سے مجھے یوں لگا کہ شاید بادشاہ کا جو ناک ہے وہ تو ٹوٹ گیا ہوگا، اور مجھے اتنی شرم آئی کہ کاش اگر زمین جگہ دیتی، جیسے بولتے ہیں، کہ میں اس میں ڈوب جاؤں۔ تو میں نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے معاف کریں، مجھے نہیں پتہ تھا کہ آپ اتنے ناراض ہوں گے، تو اگر مجھے اندازہ ہوتا میں یہ کبھی آپ سے گزارش نہیں کرتا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ تم ایسے مرد کے قتل کے در پہ ہو جس پر ناموس اکبر نازل ہو رہا ہے، جس پر وہ کلام اور وہ فرشتہ نازل ہو رہا ہے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ بادشاہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، نبی مرسل ہیں، دنیا میں جو بھی اس کی مخالفت کرے گا وہ برباد ہو جائے گا، اور آخرت میں وہ جہنم میں چلا جائے گا، اور جو اس کا مطیع و فرما بردار ہوگا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا اور آخرت میں جنت دے گا۔ تو میں نے کہا کہ بادشاہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور پھر بادشاہ نے کہا کہ میں اس پر ایمان لے آیا ہوں، اور تمہیں بھی مشورہ دیتا ہوں کہ تم بھی ایمان لے آؤ۔ تو میں نے کہا کہ کس کے ہاتھ پر؟ آپ کے ہاتھ پر؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں۔ تو پھر میں نے بادشاہ نجاشی کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کی بیعت کی اور اسلام لے آیا، لیکن یہ ایمان اور اسلام میں نے مکے والوں سے مخفی رکھا، چھپاتا رہا، اور جا کے مدینے کا میں نے رخ کیا تو خالد بن ولید بھی مجھے ملا۔ تو
آپس میں بات ہوئی تو میں نے کہا کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر میں جا رہا ہوں بیعت کرنے، ایمان لے آنا۔ تو خالد بن ولید نے کہا کہ میں بھی اسی ارادے سے جا رہا ہوں، بہت ہی اچھا ہوگا کہ ہم ساتھ مل گئے۔ جب حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو خالد بن ولید آگے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی بیعت کی اور ایمان لے آیا، اور پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیعت کی، لیکن بیعت سے میں نے کلام کیا کہ میری کچھ شرطیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہو۔ تو میں نے کہا میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، اور پہلے میرے گناہ جو میں نے ابھی تک کیے ہیں وہ معاف ہو جائیں، اور جو پچھلے میں کروں گا اس پر میری پکڑ نہ ہو۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمرو، اسلام جو ہے وہ پچھلے گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ اور پھر میں نے بیعت کی، اور میرے ساتھ عثمان بن طلحہ نے بھی بیعت کی۔ تو انشاءاللہ یہ پھر بیان جو ہے وہ جاری ہے، اگلے واقعات اگلی ایپیسوڈ میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح بیان کرنے کی توفیق دے، آمین۔